بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس سال حج 2026 کے لیے سعودی وزارت حج و عمرہ کی طرف سے جو ہینڈ بک جاری کی گئی ہے اس میں درج ہدایات پر عمل کرنے سے حجاج کرام پریشانی سے بچ سکتے ہیں اور دوسرے حاجیوں کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایک کر کے ان تمام ہدایات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کا حج آسان ہو جائے۔ معزز حجاج کرام، آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور مہمان کی پہلی پہچان صفائی ہے۔ آپ اپنے کمرے اور ان سطحوں کو جن کو آپ روزانہ چھوتے ہیں، یعنی ان جگہوں کو جن کو آپ روزانہ چھوتے ہیں، آپ ان کو صاف رکھیں۔ اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے حاجیوں کا احترام کریں، اپنی لمٹس میں رہیں اور ان کی لمٹس کا بھی احترام کریں، کیونکہ ہوٹل کے ایک کمرے میں بھی 4 سے 6 افراد ہو سکتے ہیں اور خیموں میں بھی 10 سے 15 لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ غسل خانوں اور عوامی سہولیات کو شائستہ طریقے سے استعمال کریں اور گندہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ چاہے آپ مینا کے کیمپس میں باتھ روم استعمال کر رہے ہوں یا اپنے ہوٹل کا واش روم صاف کر رہے ہوں، آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ واش روم استعمال کرنے کے بعد آپ اس میں وائپر لگائیں اور ٹینکی بھی اچھی طرح کریں واش روم کی، اور پانی خشک کریں اور اپنے جتنے بھی کپڑے وغیرہ ہیں جو آپ نے اتارے ہیں وہ واش روم سے نکال کے واش روم کو بالکل صحیح طرح صاف کر دیں۔ واش روم کے باہر جو میٹ ہے اس کے اوپر علیحدہ سے باتھ روم میں استعمال کے لیے شوز رکھیں اور اپنے کمرے اور باتھ روم کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ کوڑا کرکٹ مقررہ جگہ پر ڈالیں اور ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ اپنے کمرے کی صفائی کا خیال رکھیں، کوڑا صرف ڈسٹ بن میں ڈالیں اور روزانہ اس ڈسٹ بن کو لابیز میں جو بڑے کنٹینر ہوتے ہیں ڈسٹ بن کے، ان میں جا کر خالی کریں اور ان کا شاپر بھی جو ڈسٹ بن کا ہے کمرے میں اس کا چینج کروائیں، اور واش روم کے اس طرح استعمال کریں کہ آپ کے بعد جانے والے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ پانی ضائع نہ کریں، ٹشو وغیرہ ضائع نہ کریں، خاص طور پر خیموں اور رہائش گاہوں میں جگہ کم ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی سی لاپرواہی بھی دوسروں کے لیے بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ آپ کچرا اور بچا ہوا کھانا صرف مقررہ جگہوں پر ہی ٹھکانے لگائیں، ادھر ادھر مت پھینکیں۔ پانی کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ لاکھوں لوگوں نے یہ پانی استعمال کرنا ہے اور خدا نہ خواستہ پانی کے ضیاع سے دوسرے لوگوں کے لیے یہ نعمت کم پڑ سکتی ہے۔ اپنے کمرے کی باقاعدگی سے ہواداری کو یقینی بنائیں اور بدبو ختم کرنے کے لیے پنکھے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے اور حج میں اس کا دگنا ثواب ہے۔ خیمے اور ہوٹل میں ہزاروں حاجی آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب دوسرے آرام کر رہے ہوں تو اونچی آواز میں بات نہ کریں، فون ہمیشہ سائلنٹ یا ہیڈ فون کے ساتھ استعمال کریں، اور خیموں میں شور مچانے یا اونچی آواز میں باتیں کرنے سے گریز کریں۔ رات کے وقت لائٹس کم رکھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو، یعنی آپ کی آواز کسی اور کی نیند خراب کر سکتی ہے۔ یا اپنے فون یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے وقت ہمیشہ ہیڈ فون لگائیں، ہینڈز فری لگائیں یا ایئر بڈز لگائیں تاکہ دوسروں کو آواز نہ آئے اور وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ جب آپ کے دوسرے ساتھی سو رہے ہوں تو کمرے کی روشنی کو مدھم رکھیں اور اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو کسی سے اونچی آواز میں ہی بات کرنی ہے تو آپ خیمے یا ہوٹل کے کمرے سے باہر جا کر بات کریں، اور کسی کا بھی سامان اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں اور کسی کی جگہ پر قبضہ نہ کریں۔ اپنے ساتھ رہنے والوں کا احترام کریں، ان کے آرام، نیند اور پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ مشترکہ جگہوں کو، یعنی ان تمام جگہوں کو جن کو آپ سب مل کر استعمال کرتے ہیں، ان کو صاف رکھنا بھی آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، حج میں اصل خوبصورتی اخلاق ہے، نہ کہ صرف عبادت۔ مینا کے 5 دنوں میں خاص طور پر آپ نے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اپنے مدینہ اور مکہ میں ہوٹل میں سٹے کے دوران بھی آپ نے اپنے روم میٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ رش کے مقامات پر آپ اپنی جگہ پر رہیں، دھکے نہ دیں، ترتیب سے چلیں، قطار کا خیال رکھیں، کیونکہ حج میں آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ حج میں آپ کے پڑوسی پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی ہیں، ان کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ آپ کی رہائش گاہوں پر آپ کو بہت سی سہولیات دی جاتی ہیں۔ ان سہولیات میں سے رہائش گاہوں پر موجود کھانے کا نظام بہت اہم ہے۔ سعودی حکومت نے پچھلے سال مقدس مقامات پر 32 ملین کھانے پیش کیے، یعنی فی حاجی اوسطاً 18 کھانے۔ اس سال بھی 8 سے 13 ذوالحجہ کے درمیان حاجیوں کے لیے روزانہ 3 وقت کا کھانا فی حاجی پیش کیا جائے گا۔ لاکھوں حاجیوں کے لیے روزانہ 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے اور کروڑوں کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کھانا مختلف ثقافتوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حاجی کے لیے پورے حج میں درجنوں کھانے اس کے ٹیسٹ اور اس کی ثقافت کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا کھانا آپ نے کھانا ہے اتنا ہی لیں اور کھانا ضائع نہ کریں۔ کھانا حاصل کرتے وقت لائن میں نظم و ضبط رکھیں۔ آپ کے لیے خصوصی غذائی ضروریات والے حاجیوں کا بھی انتظام ہے، اور مختلف ثقافتوں یعنی مختلف کلچر سے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ کھانے ہوتے ہیں۔ آپ کے آرام کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ نظام کے مطابق کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور یہ صحت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے کھانے کا باقاعدہ ایک مینیو ہوتا ہے، جو ان کے ہوٹل میں جو ان کا میس ہے اس کے باہر آویزاں ہوتا ہے کہ کس دن کیا مینیو ہے، یعنی کسی دن پلاؤ پکنا ہے، سویٹ ڈش پکنی ہے، پھل دینے ہیں، اس کی پوری ترتیب اس مینیو پر درج ہوتی ہے۔ آپ اس مینیو کی پکچر لے لیں، اور کھانے کے اوقات بھی میس کے باہر چسپاں ہوتے ہیں کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، ان کے کیا کیا اوقات کار ہیں اور کن اوقات کے درمیان یہ کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ حج کے دوران گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھنی ہے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ پانی کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ پانی کی کمی سے بچنے کے لیے گرمیوں میں حج کے موقع پر مفت پانی اور صحت بخش مشروبات یعنی جوسز وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ نہ ہی کھانا لیں اور نہ ہی مشروبات لیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو اپنے خیمے میں ذخیرہ کریں، کیونکہ یہ خراب ہو جاتا ہے اور ضائع ہوتا ہے۔ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا احترام کریں۔ آپ کی رہائش گاہوں میں ہی ابتدائی طبی امداد کے لیے چھوٹے طبی مراکز قائم ہیں۔ آپ کے لیے اہل طبی عملہ اور ایمبولینس ٹیمیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں جگہ جگہ میڈیکل کیمپس اور ایمبولینسز موجود ہیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فوراً 997 پر کال کریں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آپ خود سے کوئی دوائی نہ لیں، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوراً رپورٹ کریں، اور ہنگامی حالات میں فوراً 997 یعنی 997 پر ایمبولینس سروس کو کال کریں۔ یہ نمبر مفت ہے۔ آپ کی مذہبی رہنمائی کے لیے رہائش گاہوں میں متعدد زبانوں میں آگاہی مواد اور اشاعتیں فراہم کی جاتی ہیں، یعنی پیمفلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بکس جو کہ مذہب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ دستیاب ہیں، جو کہ مختلف زبانوں میں ہیں، انگلش میں ہیں، عربک میں ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے مختلف زبانوں میں ماہر مبلغین یعنی علماء کرام بھی دستیاب ہیں۔ اگر حج کے مسائل، دعائیں یا طریقہ کار سمجھ نہ آئے تو شرمائیں نہیں، ان سے پوچھیں۔ یہ مختلف زبانوں میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، مناسک حج کو صحیح طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سہولت نئے حاجیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ہدایات آپ کے آرام، صحت اور دوسروں کے حقوق کے لیے ہیں۔ صفائی رکھیں،
خاموشی اختیار کریں، کھانا ضائع نہ کریں، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یعنی کہ میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں 997 یاد رکھیں۔ آپ نے خاص طور پر اپنا نسخ کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے آرام کا بہت خیال رکھنا ہے، ہجوم میں صبر رکھنا ہے، چھتری، کیپ یا ہیٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سامان ہمیشہ ہلکا رکھیں، اپنے ساتھ کم سامان اور ضروری سامان ہی لے کر جائیں، اور خاص طور پر مزدلفہ میں جو آپ نے ایک رات قیام کرنا ہے، کوشش کریں کہ اس وقت آپ کے پاس زیادہ سامان نہ ہو، کیونکہ زیادہ سامان کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آپ کے لیے بہت سی پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں۔ جتنا آپ کے پاس کم سامان ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ حج ہمیں صبر، برداشت اور دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں سیکھ لیں تو ہمارا حج واقعی کامیاب ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان تمام لوگوں کو بھیجیں جو اس سال حج پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کو حاجی مبرور بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔